اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المومنین علیہ السلام نجف اشرف سے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارکوس کے یہ دروس نکاح کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا 28 نمبر جو ہے وہ درس ہے۔ نکاح کے متعلق کافی سارے احکام مکمل ہو چکے، اور نکاح کے آخر میں کچھ احکام فقہا ولادت کے متعلق اور اولاد کے متعلق کیا ذکر کرتے ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم کچھ احکام کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا انسان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ بچے پیدا نہ ہونے دے، اور بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، برتھ کنٹرول کے لیے کون سے طریقے اپنانا جائز ہے؟ اس حوالے سے فقہ کیا کہتی ہے، سید ثانی دامت ظل العالی کے کیا نظریات ہیں؟ سب سے پہلی بات آپ کی واضح کرتے چلیں کہ اگر حمل ہو جائے اور جس سے ہم کہتے ہیں انعقاد نطفہ ہو جائے، چاہے 1-2 دن کی کیوں نہ ہو، تو اسے ایبورشن کروانا، حمل کو گرا دینا، یہ جائز نہیں ہوتا۔ یہ انشاءاللہ ہم تفصیلی اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ لیکن حمل گرائے بغیر کسی ایسے طریقے کو اپنانا کہ جس میں اصلاً وہ نطفہ انعقاد ہی نہ ہو، یعنی جو سپرم ہے وہ ایگ کے اندر، بیضہ کے اندر وہ جائے ہی نہیں، اور اس طریقے سے جسے عربی میں تخصیب کہتے ہیں، اس طرح کا عمل بھی نہ ہو، یعنی اس طریقے سے آپ کنٹرول کریں کہ نطفہ جو ہے وہ بیضہ تک پہنچ ہی نہ پائے، اور پہلے ہی کیا ہے اس کا راستہ روک دیا جائے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ ایسے طریقوں کو اپنانا کہ جس میں حامل ہی نہیں ہوگا، حامل ٹھہرے گا ہی نہیں، بلکہ نطفہ کیا ہے اندر جائے گا ہی نہیں بیضہ تک۔ تو یہ جتنے طریقے ہوں گے یہ سارے کے سارے جائز ہوں گے، اور کچھ اس کی شروط ہوں گی کہ جس میں سے بنیادی شرط یہ رہتی ہے کہ ایسے طریقے کے استعمال سے خاتون کو کوئی ایسا نقصان نہیں ہونا چاہیے کہ جسے فقہ میں جو ہے وہ ضرر بلیغ کہا جاتا ہے۔ ضرر بلیغ اس نقصان کو کہتے ہیں کہ جس میں انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، جیسے گردے ضائع ہو جانا، ہارٹ کی پرابلم بن جانا، آنکھ کا ضائع ہو جانا، پورے ہاتھ کا ضائع ہو جانا، اس طرح کی۔ اگر کوئی بخار کی کیفیت بنتی ہے، یا ماہواری کے ایام آگے پیچھے ہوتے ہیں، یا صحت کا کچھ نقصان ہوتا ہے، تو وہ ضرر بسیط کہلائے گا، وہ حرام نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا جو صحت کا نقصان ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا برتھ کنٹرول کے لیے جو ہمارے پاس قانون آتا ہے اس کی پہلی شک یہی رہتی ہے کہ بالکل جو ہے وہ نطفہ اندر جائے ہی نہیں، بیضہ تک ہی نہ پہنچے، پہلے ہی اس کا راستہ روک دیا جائے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اس طریقے کی وجہ سے خاتون کے جسم کو اور صحت کو ضرر بلیغ نہ پہنچے کہ جس میں اس کے اعضاء ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اس طرح کا کوئی یہاں پہ خطرہ اور رسک نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ تفصیلات ہیں جس کو ہم کیا ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ جو عزل کا طریقہ ہے، یعنی ڈسچارج کرنا، باہری ڈسچارج کر دینا، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو یہ کام جائز ہے، اور فقہ نے جو ہے وہ اسے جائز قرار دیا ہے، اسے حرام نہیں قرار دیا۔ اس میں اگر بیوی منع کرتی ہے کہ تم جو ہے وہ اندر ڈسچارج نہیں کرو گے، تو بیوی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، شوہر کی یہ کیا ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ طریقہ جو ہے برتھ کنٹرول کرنے کا، وہ کنڈوم کا استعمال کرنا، ایسی چیز کا استعمال کرنا کہ جس میں جو منی ہے پھر وہ اندر نہیں جائے گی، نطفہ اندر نہیں جائے گا۔ یہاں پہ سید ثانی دامت ظل العالی نے یہ شرط رکھی کہ احتیاط واجب کے طور پر یہاں پہ بیوی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر بیوی اس چیز سے منع کر رہی ہے تو مرد جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال نہیں کر سکتا۔ تیسرا جو طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی ایسی دوائیاں خاتون کھائے، کوئی ایسی ٹیبلٹ کھائے کہ جس کی وجہ سے اس کا جو نطفہ ہے، اس کا جو حمل ہے وہ نہیں ٹھہرے گا۔ تو یہاں پہ سید ثانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ اس طرح کا استعمال اور ایسی دوائیوں کا کھانا جائز ہوتا ہے، شرط یہی رہتی ہے کہ خاتون کو کسی بڑی بیماری کا خطرہ نہ ہو، کوئی ضرر بلیغ کیا ہے اسے نہ پہنچتا ہو۔ اور یہاں پہ ایک اور سوال کا جواب بھی لکھا سید ثانی نے کہ اس طرح کی دوائی کھانے کے لیے کیا شوہر کی اجازت ضروری ہے یا شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے؟
تو सैयद ने ये जवाब लिखा कि यहाँ पे शोहर का राज़ी होना ज़रूरी नहीं है, शोहर की इजाज़त के बगैर भी खातून ऐसी दवाइयाँ खा सकती है कि जिसकी वजह से उसका हमल ही नहीं ठहरेगा। फ़कत इसमें कानून क्या रहता है कि इस तरीके से ना हो कि जिसमें जो शोहर के हुकूक हैं जिमा के हवाले से, जिनसी इस्तिमताअ के हवाले से, वो ज़ाया होते हों। अगर शोहर के हुकूक इसमें ज़ाया नहीं हो रहे तो खातून के पास ये इख्तियार रहता है कि वो खुद से ही अपनी मर्ज़ी से ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करे कि जिसमें उसका हमल ही ना ठहरे। और चौथा जो तरीका है कि रिंग वगैरह रखवा लेना, कोई ट्यूब रखवा लेना, तो ये भी जायज़ होता है, लेकिन इसमें बुनियादी शर्त यही रहती है कि ये रखने वाला जो है वो उसका शोहर होना चाहिए। अगर जो है वो शोहर उसका डॉक्टर नहीं है, कोई खातून रखती है, कोई नर्स और डॉक्टर रखती है, या लेडी डॉक्टर रखती है, कोई मर्द रखता है, तो फिर भी ये जायज़ नहीं होता, क्योंकि इसके लिए खातून को अपनी शर्मगाह से जो है वो हटाना पड़ता है लिबास, और उसको जो है वो देखना पड़ता है। अगर यानी बगैर देखे, यानी इसकी शर्मगाह को देखे बगैर और हाथ लगाए बगैर अगर ऐसा ऑप्शन मौजूद है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर शर्मगाह इसे दिखाना पड़ती है और बेपर्दगी होती है तो फिर ये काम जायज़ नहीं होंगे, सिवाय उस सूरत में कि अगर वो इस तरीके से नहीं करती तो कोई और उसके पास ज़रिया ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से वो बच्चों को कंट्रोल कर सके, अपने हमल को रोक सके, कोई और ज़रिया भी नहीं है। जिस ज़रिए को अपनाती है बहुत बड़ी बीमारी का ख़तरा है, और अगर इसके मज़ीद बच्चे होते हैं तो इसको इस बात का ख़तरा है कि मुझे बहुत शदीद बीमारी कोई लग जाएगी, या मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना इतना हरज बन जाएगा कि जिस हरज को आम तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जो नाकाबिल बर्दाश्त होता है। तो फिर ये वो हरज और ज़रर और कुछ मजबूरी के ऐसे मवारिद होते हैं कि जिसमें एक खातून को ये इजाज़त मिलती है कि वो बेपर्दगी करे और अपनी शर्मगाह क्या है लेडी डॉक्टर के सामने या किसी के सामने क्या है खोले, इस मजबूरी के तहत फ़कत। लेकिन अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है और कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है तो अपनी सहूलत की खातिर ये नहीं कर सकते। और यहाँ पे ऐसे ईसानी ने एक अहम नुक्ता ये लिखा मेडिकल के हवाले से कि ऐसे रिंग और ऐसी ट्यूब वगैरह लिखवाने में जो एक प्रॉब्लम पेश आती है कि वो जो नुतफ़ा है वो अंदर चला जाता है, बैज़े तक पहुँच जाता है, लेकिन वो जो रहम की दीवार है उसके साथ वो मिल के आगे अफ़ज़ैश उसकी नहीं होती, यानी रहम की दीवार से वो चीज़ लगने नहीं देती, वगरना नुतफ़ा जो है बैज़े तक पहुँच जाता है और वो इनक़ाद नुतफ़ा जिसे फ़िक्र में कहते हैं वो हो जाता है। फ़कत जो अगला मरला है कि उसकी अफ़ज़ैश हो और वो रहम के साथ अपने वजूद को पकड़े और रहम की दीवार के साथ लगे और आगे सिस्टम उसकी अफ़ज़ैश शुरू हो, इस तरह का निज़ाम नहीं होता। तो अगर इस तरह का निज़ाम है कि ये जो रिंग लगाया गया है इसमें नुतफ़ा आगे जा रहा है, बैज़े तक पहुँच रहा है, आपस में उनका जो है वो मिलाप हो रहा है, बाकी अगले मरले पे फिर वो ज़ाया कर रहा है, तो ये फिर जायज़ नहीं होगा, क्योंकि ये हम शुरू में बयान कर चुके हैं कि इनक़ाद नुतफ़ा के बाद चाहे 1 दिन का हो, थोड़े दिन का हो, 1 से भी कम अरसे का हो, उसको ज़ाया करना ये जायज़ नहीं होता। तो लिहाज़ा ये जो है वो माहिरीन से और डॉक्टर हज़रात से इसकी मालूमात ले लेनी चाहिए कि क्या ये शुरू से ही रोकेगा, उसको आगे नहीं जाने देगा, या आगे जाने देगा और बैज़ा तक वो पहुँच जाएगा, उसके बाद जो है वो उसको ये ज़ाया कर देगा। तो अगर ज़ाया करने वाला सिस्टम हो तो फिर एहतियात वाजिब के तौर पर ये काम जायज़ नहीं होगा। पाँचवां जो तरीका है नसबंदी का, नसबंदी में भी यही कानून रहेगा कि नामहरम के सामने जो है वो शर्मगाह को ना खोलना पड़े, सिवाय ज़रर और हरज वाली सूरतों में। और यहाँ पे नसबंदी में अगरचे जो है वो इस बात का वाज़ेह तौर पे यकीन है कि अब हमेशा कभी भी जो है ये खातून औलाद पैदा नहीं कर सकेगी, तो ये भी क्या जायज़ होता है काम। लेकिन शर्त वही रहती है कि यहाँ पे डॉक्टर के सामने या लेडी डॉक्टर के सामने अपनी शर्मगाह को या बेपर्दगी वगैरह नहीं होगी, और बेपर्दगी की जवाज़ की वही सूरतें हैं कि ज़रर हो या हरज हो या बहुत ज़्यादा हालात जो है वो मशक्क़त के बन जाएँ इस तरह के, ये वाले हालात। और छठा जो है कि क्या बच्चादानी निकलवा देना जायज़ है और जो बैज़े होते हैं वो ख़त्म करवा देना जायज़ है। तो यहाँ पे सही सिसानी दामद ने लिखा कि बच्चादानी नहीं निकलवा सकती, इसी तरीके से जो बैज़े हैं वो भी ख़त्म नहीं करवाए जा सकते, सिवाय एक सूरत में कि अगर बच्चादानी का होना और बैज़ों का होना इस खातून के लिए किसी बीमारी का सबब बने और डॉक्टर कहें कि आप जो है वो ये बैज़े निकालने पड़ेंगे, ये बच्चादानी पूरी निकालनी पड़ेगी, वगरना ये कैंसर बन जाएगा, कोई बड़ी बीमारी लग सकती है। तो ये वो एक ख़ास सूरतें होती हैं कि जिसमें निकलवाया जा सकता है, वगरना अगर ऐसी कोई सूरत हाल ना हो, बीमारी का इशू ना हो और फ़कत इसी मकसद के लिए निकलवा दिया जाए कि आगे बच्चे ना हों, तो ये क्या है जायज़ नहीं होता। अच्छा, ये कुछ मवारिद आपके सामने मिसाल के तौर पे ज़िक्र कर दिए और कानून यही है कि जो शुरू में हमने आपको बयान किया था। अब यहाँ पे कुछ हम आपके सामने चीज़ें बयान कर रहे हैं कि एबॉर्शन करवाना जायज़ नहीं होता, तो क्या फ़िक़्ह में कोई ऐसी सूरत है कि जिसमें हमल को गिराना जायज़ हो?
تو حمل کے گرانے کی جو ہے وہ دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے اندر روح آ چکی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اندر روح نہیں آ چکی. اگر تو یہ پہلی صورت ہو کہ روح آ چکی ہو، اب روح کب آتی ہے؟ تیسرے مہینے سے چوتھے مہینے کے درمیان میں کسی بھی ٹائم پہ روح آ سکتی ہے اور یہ پتہ چل سکتا ہے. اور اگر یہ پتہ نہ چلے تو 4 مہینے تو کم از کم فقہ میں کیا ہے ایک مدت رکھی گئی ہے، یعنی 4 مہینے سے پہلے بھی روح آ سکتی ہے اگر ثابت ہو جائے، وگرنہ 4 مہینے کیا ہے وہ ایک ایسا ٹائم ہوگا کہ جس میں کہا جائے گا کہ اس میں کیا روح آ چکی ہے. اب یہ جو 4 مہینے کا بچہ ہو گیا یا 3 مہینے سے اوپر کا ہو گیا اور روح اس کے اندر آ چکی ہے، تو اس کو گرانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوتا، چاہے اس کی شکل جو ہے وہ خراب ہو، چاہے یہ کہتے ہوں ڈاکٹر کہ یہ جب پیدا ہوگا تو معذور پیدا ہوگا اور آپ کو بعد میں بڑی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، چاہے یہ ایسا بچہ ہو کہ جس کی وجہ سے ماں کی جو ہے وہ جان کو خطرہ ہو، اس کو بیماری لگنے کا خطرہ ہو. اگر اس کے اندر روح آ چکی ہے تو پھر ماں کو بچانے کے لیے، ماں کی بیماری کو بچانے کے لیے اس بچے کو قتل کرنا، اسے ختم کرنا یہ جائز نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر ہم یہ آپشن رکھیں کہ کیا روح آنے کے بعد کوئی ایسا آپشن ہے فقہ میں کہ جس میں بچے کو گرانا جائز ہو جائے، تو ہم اس کا واضح جواب دیں گے کہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر تو بغیر اس میں ضرر اور حرج کا کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر یہاں پہ فتویٰ ہے کہ بطور فتویٰ کی بنیاد پہ بچے کو نہیں گرایا جا سکتا. اور اگر یہاں پہ ضرر اور حرج کا ایشو ہے، ضرر یعنی ایسی خطرناک بیماری لگنے کا خطرہ ہے کہ جس سے جو ناقابل برداشت ہوگی، یا حرج کیا مطلب کہ بیماری تو نہیں لگے گی لیکن بعد میں کیا ہے اس بچے کو کیئر کرنا، سنبھالنا وہ شدید مشقت کا باعث بنے گا کہ جو ان کی زندگی کو کیا ہے بہت زیادہ مشکلات میں ڈال دے گا. تو ان دو صورتوں میں بھی سید سیستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ بچے کو جو ہے وہ نہیں گرا سکتے، ایبورشن نہیں کروا سکتے. یہ تو کیا ہوگی، پہلی صورت ہوگی. دوسری صورت کہ اگر بچے کے اندر روح نہیں آئی یعنی 3 مہینے سے وہ تھوڑا ہے یا 3 مہینے سے زیادہ ہے لیکن ثابت ہو چکا ہے کہ ابھی تک اس کے اندر روح نہیں آئی، تو آیا اس کو جو ہے وہ گرا سکتے ہیں یا نہیں گرا سکتے؟ تو اگر تو ضرر اور حرج کی صورتیں نہیں ہیں تو پھر تو ایبورشن کروانا جائز نہیں ہے، گرانا جائز نہیں ہے. اگر ضرر اور حرج کی صورتیں ہیں تو پھر کیا اسے گرا سکتے ہیں. اس ضرر اور حرج کا کیا مطلب ہوتا ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت کیا ضروری ہے. ضرر کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس بچے کو رکھا جائے باقی تو اس کی وجہ سے خاتون کو بہت بڑی بیماری لگ سکتی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، یا جو ہے وہ کسی اور ٹینشن کا وہ شکار ہو سکتی ہے کہ جس سے اس کے جسم کو کیا نقصان پہنچے گا. تو اس سے کیا کہتے ہیں، ضرر، نقصان. اور دوسری صورت حرج کی ہوتی ہے. حرج کے کوئی بیماری وغیرہ نہیں لگے گی، وہی جو عام بیماریاں ہوتی ہیں تھوڑی بہت وہی ہوں گی، لیکن بعد میں جو ہے وہ زندگی کیا مشکل ہو جائے گی، بچے کو سنبھالنا، کیئر کرنا، یہ کیا ہے انتہائی انسان جو ہے وہ حرج کا کیا شکار ہو جائے گا. تو اگر ضرر ہو یا حرج کی صورت ہو تو پھر 3 مہینے سے جو تھوڑا بچہ ہے یا وہ بچہ جس کے اندر ابھی روح نہیں آئی تو اس حمل کو کیا ہے گرا سکتے ہیں، ایبورشن وہاں پہ کروا سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ضرر میں جو ہے وہ یقین ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ خوف ہو، اور اس خوف کے جو اسباب ہیں وہ بھی عقلائی اسباب ہوں، یعنی عقل مند لوگ اور سارے لوگ کہتے ہوں کہ واقعی یہ خوف بنتا ہے، تمہاری جان کو اس سے خطرہ ہے، تمہیں بہت بڑی بیماری لگ سکتی ہے. اس طرح کہ اگر اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اگرچہ یقینی صورتحال نہ ہو لیکن دل میں کھٹکا اور خوف پیدا ہو گیا تو پھر بھی جو ہے وہ خاتون ایبورشن کروا سکتی ہے. اور حرج والی صورت میں یہ اطمینان ہونا ضروری ہے، یقین ہونا ضروری ہے کہ ہاں اس سے زندگی مشکل ہو جائے گی، میں مشقت میں پڑ جاؤں گی، ایک ایسی مشقت کہ جسے عام طور پہ کوئی برداشت نہیں کرتا، جو ناقابل برداشت قسم کی ہوتی ہے. وہاں پہ یقین کا ہونا کیا ہے ضروری ہے، یعنی ضرر میں فقط خوف چلے گا اور حرج میں کیا ہے یقین اور اطمینان کیا چلے گا. تو یہاں پہ اگر جو ہے وہ اس سوال کے اوپر ہم آ جائیں کہ 4 مہینے سے تھوڑا بچہ ہے یا اس کی ابھی تک روح نہیں آئی لیکن ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ اس کی خلقت جو ہے وہ ناقص ہے، عیب والا بچہ ہے، بیمار ہے، اس کی وجہ سے زندگی کیا آپ کی مشکل ہو جائے گی. تو یہاں پہ خاتون کو بیماری کا خوف نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی زندگی مشکل ہو، فقط وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس میں عیب ہوگا، یہ معذور ہے، تو اس کو کیئر کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا. اب یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس مشکل کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ ہے یا یہ جو ہے وہ ایسی مشکل ہے کہ جو ناقابل برداشت ہے. خاتون کہتی ہے کہ واقعی یہ ایسی مشکل ہے کہ جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے کہ میں اس بچے کو کیا کیئر کروں اور اس کو کیا ہے اٹھا کے چلوں. تو ہم کہیں گے کہ چلیں یہ تمہارے لیے حرج کی صورت بن گئی. کیا اس حرج کو اس کے علاوہ کوئی آپشن ہو سکتا ہے کہ بچے کو قتل نہ کیا جائے، اسے ایبورشن نہ کروایا جائے؟ کوئی اور آپشن ہے
جیسے کوئی فرض کریں ملک میں ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں کہ جو معذور بچوں کی کیئر کرتے ہیں، انہیں سنبھالتے ہیں، کیا وہاں پہ بچے کو رکھتے ہیں وہ کیئر کرتے رہیں؟ تو اگر اس طرح کے کوئی اور آپشن ہو سکتے ہیں کہ جس میں بچے کو بعد میں سنبھالا جا سکتا ہے اور یہ حرج کی کیفیت سے نکل سکتی ہے، تو یہاں پہ صحیح ثانی دامت ظل نے لکھا کہ جب حرج کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور رستے موجود ہوں تو پھر ایبورشن کروانا اور بچے کو قتل کر دینا جو 4 مہینے سے تھوڑے کا ہے، جس کے اندر روح نہیں ہے، تو پھر جائز نہیں ہوتا۔ یہ ایبورشن تب جائز ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں کہ کوئی اور آپشن بھی نہیں بچا، بس یہ حرج میں ہم مبتلا ہو جائیں گے، بس یہ مشقت میں ہم پڑ جائیں گے، زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اگر فقط یہی ہو اور اس کا ختم کرنے کے ایک ہی ذریعہ ہو کہ ایبورشن کروایا جائے، تو پھر وہاں پہ کیا ایبورشن کروا سکتے ہیں، اور شرط وہی رہے گی کہ بچے کے اندر ابھی روح نہ آئی ہو۔ اگر اس کے اندر روح آ چکی ہے تو پھر تو احتیاط واجب کے طور پہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صورتحال بڑی شاذ و نادر قسم کی ہوگی کہ ایسے بچے کو کیئر کرنا، معذور بچے کو اٹھانا کے لیے کوئی ادارے بھی نہ ہوں ملک میں، اور کوئی اور لوگ بھی اسے ہینڈل کرنے والے نہ ہوں، اور یہ کہیں کہ بس یہ ہمارے اوپر آ گئی ہے اور ہم زندگی مشکل سے گزاریں گے اور مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ یعنی ایسا فرض کرنا کہتے ہیں بہت بعید ہوتا ہے، یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے، عام طور پہ کامن کیس یہ نہیں ہے۔ اچھا بہرحال، تو اگلا یہاں تک کیا ہے، ہمارے سامنے چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ 4 مہینے سے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کے اندر روح ابھی نہیں آتی، اس حمل کو کیا ہے گرانے کی صورتیں اور ایبورشن کروانے کی جو جواز کی صورتیں ہیں وہ ضرر اور حرج کے اندر کیا ہیں موجود ہیں۔ اب ایک اور فقہ میں مسئلہ یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ اگر جو جسمانی ضرر ہے وہ بھی نہ ہو اور حرج کا بھی کوئی ایشو نہ ہو، فقط ایشو یہ ہو رہا ہو کہ وہ کہیں گے کہ ہماری تنخواہ کم ہے، تنخواہ کم ہے، 2 بچوں کو سنبھال رہے ہیں، تیسرا آ جائے گا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ رزق کی کمی اور پیسے کی کمی اور سہولیات کی کمی کی وجہ سے ایبورشن کروانا۔ تو سید ثانی دامت ظل نے لکھا کہ رزق کی کمی کی وجہ سے بچے کو جو ہے وہ نہیں مار سکتے، جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے اسے قتل نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پہ قرآن مجید کی واضح آیات بھی ہمارے سامنے ہے کہ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوتا تھا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ تم اس ڈر سے اپنے بچوں کو نہ قتل کر دیا کرو کہ تمہیں اس بات کا ڈر ہوگا کہ شاید تمہارا رزق جو ہے وہ تھوڑا ہو جائے، تنگ دست ہو جائے زندگی، کیونکہ ہم ان کو بھی رزق دینے والے ہیں اور تمہیں رزق دینے والے بھی ہم ہیں، اور بے شک جو ہے وہ اس طرح کا قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا کیا گناہ ہے۔ تو یہاں پہ انسان کو چاہیے کہ انسان تقوی کے اوپر عمل کرے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھے اور اس حمل کو نہ گرائے اور ایک بچے کے قتل میں اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور صورت بھی ڈسکس ہوتی ہے فقہ میں کہ بعض کا شک والی صورت ہو جاتی ہے کہ خاتون اس شک میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ میرا حمل ہے یا میرا حمل نہیں ہے، پریگننسی ہے یا نہیں ہے، اور علامات بھی موجود ہیں، اسے ماہواری نہیں آ رہی اور دیگر علامات بھی موجود ہیں، تو شک والی صورت میں بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ ایسی دوائیاں کھائے کہ جس سے بچے کو جو ہے وہ نقصان پہنچے اور وہ ضائع ہو جائے، اور اگر وہ شک والی صورت میں بھی جان بوجھ کے دوائیاں کھاتی ہے جس سے بچے کے ضائع ہونے کا خوف اور بچہ ضائع ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اس کے جو احکام ہیں جو ہم بعد میں بیان کریں گے کفارہ اور دیت کے، وہ اس کے اوپر کیا آئیں گے، اور یہ کام شرعی طور پہ گناہ ہوگا اور جائز بھی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر حضرات کے لیے بھی یہی فقہی حکم ہے کہ اگر جو ہے وہ بچے کو ایبورشن کروانا خود والدین کے لیے جائز نہیں ہے تو ڈاکٹر کے لیے بھی کیا یہ جائز نہیں ہوتا، اور اگر والدین کے لیے اسے ایبورشن کروانا جائز ہو اور وہ ڈاکٹر کو کہیں کہ بھئی ابھی بچے کے اندر روح نہیں آئی اور ہمارے لیے ضرر کا ایشو ہے، اس کی والدہ کو بیماری کا خطرہ ہے یا حرج کی جو صورت حال ہے کہ بہت زیادہ شدید مشقت کے حالات ہیں، تو پھر ڈاکٹر کیا وہاں پہ ایبورشن کروا سکتا ہے، یعنی ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے، اس بچے کو ضائع کر سکتا ہے۔ لیکن بعد میں ہم بیان کریں گے کہ جو بچے کو ضائع کرتا ہے چاہے شرعی طور پہ جائز ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر دیت کیا واجب ہوتی ہے، اور شرعی طور پہ جائز ہی کیوں نہ ہو اسے کیا کفارہ بھی کیا دینا پڑتا ہے کہ جس کی تفصیلات اگلے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اور یہاں پہ ایک آخری نقطہ کہ جو زنا والا حمل ہوتا ہے اس کے بھی بالکل یہی احکام ہے کہ زنا والے بچے کو بھی اس وقت تک ایبورشن کروانا جائز نہیں ہوتا جب تک وہ 4 مہینے کا ہو چکا ہے۔ اگر 4 مہینے کا ہو چکا ہے، روح آ چکی ہے، پھر تو کوئی آپشن نہیں ہے، چاہے اس لڑکی کو اپنی جان کا خطرہ ہے، بیماری کا خطرہ ہے، حرج اور مشقت کا خطرہ ہے، حالات کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اس بچے کو جو ہے وہ قتل نہیں کر سکتی۔ اور اگر 4 مہینے سے کم ہے تو پھر ان صورتوں میں کیا یہ جواز ملتا ہے کہ اگر حرج والی صورت حال ہے، لڑکی کو اپنی جان کا خطرہ ہے کہ قتل کر دیں گے، یا کوئی زندگی کے مشکل ہونے کا خطرہ ہے اور کوئی اور رائے حل بھی نہیں ہے سوائے اسی رائے حل کے
کہ بچے کو جو ہے وہ گرا دیا جائے اور وہ 4 مہینے سے تھوڑا ہو اور اس کے اندر روح بھی نہ آئی ہوئی ہو، تو پھر کیا وہاں پہ جائز کے کیا آپشن ملتا ہے، گرا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو دیت کے احکام ہوتے ہیں وہ ہم بیان کریں گے کہ جو زنا والا بچہ ہوتا ہے اس کی جو دیت دینی ہوتی ہے وہ امام علیہ السلام کو دینا ہوتی ہے، اور آج کل کے دور میں فقیہ جامع شرائط کو دیں گے اور وہ وہاں پہ خرچ کریں گے کہ جہاں پہ امام کے راضی ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ تو یہ گفتگو ہماری مکمل ہوتی ہے اور آپ کے سامنے ہم کچھ سوالات رکھنے جا رہے ہیں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ برتھ کنٹرول کرنے کے کون کون سے طریقے فقہ میں جائز ہوں گے اور اس کا کلی قانون کیا ہے ہمارے سامنے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مانع حمل ادویات کھانے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے، اور شوہر کی اجازت کب ضروری ہوگی، اس کو کیا بیان کریں۔ اگلا سوال ہے کہ حمل کو سکت کروانے کا، ایبورشن کروانے کا فقہ میں کیا حکم ہے۔ اور اگلا سوال ہے کہ 4 ماہ کے حمل کو گرانے کے لیے کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں جائز ہو جائے حمل کا گرانا۔ پانچواں یہ ہے کہ 4 ماہ سے جو تھوڑا حمل ہوتا ہے یعنی جس کے اندر روح نہیں آتی، تو اسے گرانے کی کون سی مجوزہ شروط ہوتی ہیں، کون سی شروط موجود ہوں تو وہ حمل گرانا کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ چھٹا سوال ہے کہ کیا رزق اور پیسے اور سہولیات کی کمی کی وجہ سے ایبورشن کروانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ زنا سے جو حمل ٹھہر جاتا ہے، کیا اس حمل کو گرا دینا جائز ہوتا ہے، اس کا فقہی قانون کیا ہے، اس کو کیا بیان کیجیے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔